فوٹو بھی کھینچ دو، ویڈیو بنا دو۔ جو ہماری خبر کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ اور آزادی، اور اس طرح مدارس اسلامیہ اور یوم جمہوریہ، جن جن اداروں کی رپورٹ سوشل انڈیا نیوز کو پہنچی ہیں ان کے نام ہم بعد میں گنائیں گے۔ ہم ایک حاجی امین صاحب بلغار کے شکریہ کے ساتھ ہم آپ کو اس سلسلے میں ایک تحریر پیش کرتے ہیں کہ جنگ آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا کردار۔ جنگ آزادی میں اکابرین دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرزندان دارالعلوم دیوبند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عزیز گل پشاوری، مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، مولانا محمد اکبر، مولانا احمد چکوالی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، مولانا حفظ الرحمان سوہاری وغیرہ۔ آگے چل کر حاجی امین صاحب رقم تراز ہیں۔ 1992 میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شیخ الہند انگریزی حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ سلطان ٹیپو کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا۔ افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کرنا اور انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانا اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سرگرم اور فعال تھے۔ افغانستان، پاکستان، صوبہ سرحد اور حجاز کے اندر قاصد کا کام کر رہے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مثلا انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ترکی جانے کا شیخ الہند نے خود عزم مصمم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 2 سال قیام رہا۔ اسی دوران وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حجاز میں مقیم ترک گورنر غالب پاشا سے ملاقاتیں کی اور ترکی وزیر جنگ انور پاشا سے بھی ملاقات کی، جو ان دنوں مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے۔ انہی دنوں ہندوستان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبے سے واقف کرایا۔ ان دونوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے منصوبے کی تائید کی اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنے اور اپنی حکومت کے تعاون کا بھروسہ دلایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کابل سے ریشمی رومال خطوط شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیے تھے۔ ان کو حکومت برطانیہ کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا سبب بنی اور پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ 1916 میں شریف حسین کی حکومت نے ان کو مدینہ منورہ میں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالہ کر دیا۔ شریف حسین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور غداری کی تھی۔ وہ برطانوی حکومت کا وفادار دوست تھا اور خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کا شدید مخالف تھا۔ 1917 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو بحر روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلا وطن کیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل پشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا وحید احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہم نے مدتوں اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کے قید خانے میں سختیاں برداشت کی۔ مالٹا کے قید خانے میں انگریزوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، سخت سے سخت سزائیں دی گئیں۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا جیل میں نظر بند کیا گیا تو انگریز میرے استاد کو ایک تہہ خانے میں لے گئے اور لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخیں لے کر کمر پر لگاتے رہے اور ساتھ میں یہ کہتے رہے کہ اے محمود حسن، انگریز کے حق میں فتویٰ دے۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آتے تو صرف یہی فرماتے تھے کہ انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھڑ سکتی ہے، لیکن میں ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ شیخ الہند کی تحریک میں مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ سب مخلصین لوگ تھے۔ ادھر مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد علی لاہوری، حکیم اجمل خان وغیرہ بھی آپ کے مشیر و معاون تھے۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جس کے بنیادی ارکان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا ثناء الہدیٰ امرتسری، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابو المحاسن سجاد، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی جیسے دانشوران قوم تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے بعد سب سے پہلے
29 जुलाई 1920 को तर्क मवालात का फतवा शाये किया गया। आपकी वफ़ात के बाद आपके जानिसार शागिर्द मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके इस मिशन को जारी रखा। मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद 1940 से तादम आखिर जमअतुल उलमा हिंद के सदर रहे। कई बार बरतानवी अदालतों में फांसी की सज़ा से बचे। आप अंग्रेज़ों की हुकूमत से सख्त नफरत रखते थे। आप दारुल देवबंद के शेखुल हदीस के मनसब पर भी फाइज रहे। आज़ादी के बाद इस्लाही कामों में मसरूफ़ हो गए। दीनी खिदमत व तज़किया नफूस के मुक़द्दस मिशन में लगे रहे। 15 दिसंबर 1957 में वफ़ात पाई। देवबंद में कब्रिस्तान कासमी में आसूदा ख्वाब हैं। हाजी अमीन बलगार के शुक्र के साथ हमने ये तहरीर पेश की है। उधर हम आपको बतला दें कि जिन इदारों में यौम जमहूरिया मनाया गया है और उनकी रिपोर्ट इस इदारे को पहुँची है, उनके नाम थोड़ा तफसील थोड़ा सुन लें। उसमें दारुल देवबंद हज़रत मोहतिम साहब के ईमा पर परचम कुशाई की गई और दारुल वक्फ देवबंद में मौलाना शकीब कासमी, मज़ाहिल सहारनपुर में मौलाना अब्दुल्ला खालिद कासमी, नदवतुल उलमा लखनऊ में मौलाना सैयदुर्रहमान आज़मी, मौलाना अब्दुल्ला मखदूमी, मिफ्ताहुल जलालाबाद में हाफिज़ व क़ारी वलीउल्लाह खान शेरवानी, मौलाना शुएब आलम साहब, जामिया बदुल गढ़ी दौलत में मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी व क़ारी मसूद फलाही, मौलाना तहसीन वगैरह, मदरसा सुलेमानिया ईदगाह में मौलाना अबुल हसन अरशद, मौलाना शाबान, जामिया रहमत घगरौली में मौलाना अब्दुल मलिक मोगीसी और इस तरह दारुल रशीदिया बड़ौत में मुफ्ती मोहम्मद अयूब साबिर, मुफ्ती अशरफ, इस्लाहुल मुस्लिमीन बिजरौल, मुफ्ती मोहम्मद अब्बास, महद आयशा लिल बनात में अकरम नदवी, मिशकातुल उलूम हुसैन मुज़फ्फरनगर, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम, जामिया इमाम वलीउल्लाह फुलत में मौलाना सुलेमान नदवी, मुफ्ती आशिक, मदीनतुल उलूम सोनता में मौलाना मोहम्मद यामीन, मुफ्ती अब्दुल्ला, मिसबाहुल उलूम बैसानी में क़ारी वक़ार साहब, जामिअतुस सालिहात बुंटा में मौलाना मोहम्मद लुक़मान व मौलाना सुल्तान, मदरसा इस्लामिया टांडा में मौलाना मोहम्मद यामीन, मौलाना मोहम्मद असरार और उनके रुफ़क़ा, मदरसा इब्राहिमी देहली, मदरसा सवीरुर रशाद सनौली में असजदुर रहमान कासमी, मुफ्ती जुनैद, मदरसा दावतुल ईमान राजपुरा में वलीउद्दीन वली शिमाली, इशातुल इस्लाम किराना में मौलाना बरकतुल्लाह अमीनी, बिलाल बिजरौलवी, मास्टर सिमुल्लाह खां, डॉक्टर अज़मतुल्लाह खां वगैरह। सिवा स्कूल में रियासत नदवी, हरियाणा वक्फ बोर्ड में इम्तियाज़ खिदर मुबारक साहब, जमअतुल उलमा व हरियाणा में मौलाना याहया करीमी, मौलाना साजिद, जमअतुल उलमा शामली में मौलाना साजिद अयूब, मौलाना मोहम्मद साजिद और मौलाना अयूब मिफ्ताही। इस तरह खानका बूढ़िया में हाफिज़ पीरजी हुसैन अहमद मददुल आली, मुफ्ती नासिर अयूब साहब नदवी, जामिया दारुस्सलाम में जावेद नदवी, जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम में मुफ्ती अब्दुल कादिर वगैरह ने परचम कुशाई की और आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम की तकारीर पेश की। यहाँ इन तमाम इदारों में बेशतर इदारों में बच्चों ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। इस हमारी रिपोर्ट में हमने खुलासे के तौर पर पेश की और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इदारों की जो हमें पहुँची है तस्वीर लग जाएँ। फिर भी अगर हमारी भूल से कोई चूक से कोई तस्वीर किसी इदारे का नाम ऐसा रह जाए तो बराए मेहरबानी हमें कमिट में या अलग से व्हाट्सएप पर मुत्तला कर दे। इंशाअल्लाह हम शाम को एक दूसरा बुलेटिन जारी करेंगे, उसमें मुतल्लका इदारे का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इस बारे में आप अपनी राय भी दें। आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। रसूलिल करीम अम्मा बाद, सदर मुहतरम, असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि आज का ये दिन बाशिंदगान हिंद के लिए एक नेमत खुदावंदी है, एक ईद और एक त्यौहार का दिन है। ऐसी ईद और ऐसा त्यौहार कि जिसकी खुशी आज चहारदांगे आलम में फैली हुई है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो बेहद खुशी क्या है जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान और उसमें बसने वाला हर इंसान अपने विसात के मुवाफिक खुशी से झूम रहा है। वो खुशी हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत के अल्फाज है। जी हाँ, ये वही जमहूरियत है जो इंसान को इंसान का एहतराम सिखाती है, जो सबको बराबरी के हकूक देती है, जो तमाम मज़ाहिब को, उनके मानने वालों को, उनके इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये वही जमहूरियत है जिसका निफाज तकरीबन आज से 72 साल कबल इसी तारीख में वजूद में आया था। ये वही जमहूरियत है जिसके लिए गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हज़रत मोहानी जैसे आज़िम रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ पेश की थी और बाशिंदगान हिंद को कुर्बानियों के लिए तैयार किया था। सामईन किराम, हम इस दिन को खुदा की नेमत समझते हैं, इसका एहतराम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जमहूरियत की राह को हमवार करने के लिए हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियाँ दी हैं, गोलियाँ खाई हैं, फांसी के फंदों को चूमा है, मगर कोई जालिम, कोई जाबिर उनको इस मिशन से बाज न रख सका। मुश्किलात के पहाड़ उनके सामने रेजा रेजा हो गए, शहादतें उनके लिए महबूब हो गई, लेकिन उन्होंने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, जानों का, मालों का नजराना पेश किया। ये सब कुछ करने के बाद अल्लाह ताला ने हम बाशिंदगान हिंद को ये जमहूरियत का ताज पहनाया। हजरात, आज का यह दिन हमें उन्हीं बुजुर्गों और आज़िम रहनुमाओं की याद दिलाता है। बिलाशुबा
دفعہ ہم نے شدید مزاحمتوں کے باوجود اپنے گنگا جمنی کردار کا زبردست تحفظ کیا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت، زراعت، نقل و حمل، اطلاعاتی و مواصلاتی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہمارے ملک نے ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے عدم مساوات، بے روزگاری، پسماندگی اور ناخواندگی کا عفریت کھڑا ہے۔ آج کروڑوں افراد بھوکے سو رہے ہیں، کروڑوں افراد آسمان کی چھت تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ظالم و جابر اور ملت پروش لوگ وار پر وار کیے جا رہے ہیں۔ نہ ان کو شہدائے ہند کی قربانیوں کا پاس و لحاظ ہے، نہ ان کو مظلوموں کی آہوں کا احساس ہے۔ حضرات، ان کی صبح ہوتی ہے تو ملت ہندیہ کے لیے ایک نیا عذاب، ایک نیا مسئلہ اور ایک نئی مشکل پیدا کرتے ہیں۔ میں تو اس کو ہندوستان کی بدقسمتی کہوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ معدود چند فرقہ پرست ہمارا چین و سکون نہیں چھین سکتے، ہماری نیند حرام نہیں کر سکتے۔ قصور ان کا نہیں، قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو اقتدار کی کرسیاں سونپ دی ہیں، ہم نے ان کو بلندی کے خواب دکھائے ہیں۔ کل تک نعل برداری کرنے والوں کو آج آقا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ حضرات، اب کرنا کیا ہے؟ جمہوریت کو کیسے بچانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا علاج صرف اور صرف اتحاد و اتفاق میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ سیکولر اور امن پسند لوگوں کو سامنے آنا ہوگا اور ملت ہندیہ کی قیادت کرنی پڑے گی۔ آج ہندوستان میں ملک کا 72واں یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر ہندوستان بھر کے تمام باشندگان کو، خاص طور سے ملت اسلامیہ کے فرزندوں کو اس یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم جمہوریہ جس دن ہمارے ملک کو جمہوری آئین نصیب ہوا، اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ اور غور فکر کے ساتھ محسوس کریں تو ہندوستان کی جنگ آزادی کے بعد ملک کو آزادی نصیب ہونا ہمارے لیے جتنا بڑا کارنامہ تھا اور جتنا بڑا انعام تھا، جمہوریت حاصل ہونا اور اس ملک کا سیکولر بن جانا، یہ بھی ہمارے لیے کم درجے کی چیز نہیں تھا، بلکہ تقریباً اسی سطح کی چیز ہے۔ ہمیں اسے بڑے پیمانے پر ایک انعام ہی سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے ملک کے اکابرین کی، بڑوں کی، بزرگوں کی ذمہ داری تھی، ان کی ذہانت تھی کہ اس ملک کو انہوں نے جمہوریہ بنایا۔ ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ملک آزاد ہوا تھا اور بڑے پیمانے پر ملک کے جو حالات تھے، جو فسادات ہوئے تھے، ان میں مسلمانوں کے لیے کچھ بھی، کسی طرح کا بھی کوئی مقام باقی رہ جانا آسان نہیں تھا۔ لیکن ان سب ہنگاموں کے باوجود ملک کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور یہاں کے اصول اور ضابطے سیکولر بنیادوں پر قائم کیے گئے۔ یہ ہماری ایک بڑی کامیابی تھی۔ اب بعد کی نسلوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جمہوریت کے جو فوائد ہیں اور اس کی جو خصوصیات اور امتیازات ہیں، اور سیکولر ملک ہونے کے نتیجے میں ہمیں اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، ہم اس کی حفاظت کہاں تک کرتے ہیں۔ آج کے دن ہمارا آئین نافذ کیا گیا تھا۔ موجودہ زمانے میں خود ہمارے آئین کے ساتھ کہاں کہاں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، کہاں کہاں آئین کو ناقابل عمل بنایا جا رہا ہے، کس کس طرح آئین کے کس کس حصوں کو اسے ضائع کیا جا رہا ہے یا اس پر عمل نہیں کیا جا پا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور سے پورے ملک کو اس وقت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس موقع پر اپنا 72واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں تو یہ ایک طرح کا تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم نئے سرے سے تجدید کریں اپنے عہد کی، اپنے وعدے کی، کہ ہم اس جمہوری ملک کو جمہوریت کے ساتھ باقی رکھیں گے۔ یہاں کا جو سیکولر قانون ہے، اس سیکولر آئین کو، سیکولر قانون کو باقی رکھیں گے۔ اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم جدوجہد کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دن ہمیں خاص طور سے اس موقع کو یاد دلاتا ہے۔ یہاں اس موقع پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ان میں خاص طور سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں چونکہ مسلمانوں نے دی تھیں اور انہی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا، تو ضرورت یہ تھی کہ ان کی نسلیں اس سلسلے میں زیادہ فکر مند ہوتی، ان میں زیادہ بیداری پائی جاتی، وہ اس سلسلے میں زیادہ اپنے کو ذمہ دار محسوس کرتے۔ لیکن شاید ہم ایسا نہیں کر سکے، اور ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر بے حسی پائی گئی۔
آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو مجاہدین آزادی ہیں ان کے نام تک کھرچ کے مٹا دیے گئے ہیں، ان کے کارناموں کا تاریخ میں عام طور پہ تذکرہ نہیں ملتا، حالانکہ یہ ساری چیزیں نیشنل آرکائیوز میں اور بڑے بڑے تاریخی ریکارڈوں میں محفوظ ہیں۔ کم سے کم ہماری نسلوں میں ایسے لوگ اٹھنے چاہیے اور بڑے پیمانے پر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ہماری ملی تاریخ، ہماری قومی تاریخ ہمارے سامنے رکھیں، مسلمانوں کے جو کارنامے ہیں وہ ان کو واضح کریں، مسلمانوں کی جو چیزیں ہیں اور جنگ آزادی میں جو ان کی خدمات ہیں ان کو واضح کریں، اور ان کارناموں کے واسطے سے ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہم اس سلسلے میں بیدار ہیں اور ایک جوان اور ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اس ملک میں جینے کا حق رکھتے ہیں۔ اس حق کو ثابت کرنا آج کے دن اس کا ہمیں عہد کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ دن ہمیں خاص طور سے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا جو مقام ہے، جو ہمارا حق ہونا چاہیے اس ملک میں، اس حق کو ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اپنا جو ضابطۂ حیات ہمارے لیے یہاں ملا ہوا ہے اس سے ہم پورا کو پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر اپنے تمام